نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ کا عمران خان کے توشہ خانہ کیس پہ فوری ایکشن تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل فیصلہ کرے، نہیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اس پہ جاتی عمرہ سے لے کر لندن تک چیخیں سنائی دیں۔ جو بی بی کئی دنوں سے خاموش تھیں، جس کا ٹویٹر بھی خاموش تھا، وہ ایک دم بولیں اور ان کے والد صاحب لندن سے بولے۔ جس دن سے ایک شخص کو ناحق پکڑا ہوا ہے، سب قانون دان کہتے ہیں کہ یہ کیس ہی کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے بڑے بڑے مال لیے ہیں توشہ خانہ سے، ان کو کسی نے نہیں پوچھا نہ بلایا ہے۔ جس کے خلاف کیس کو نہیں تھا اس کو سزا دے دی۔ اچھا، سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا۔ پورے میڈیا میں شور پڑا ہوا کہ کوئی سہولت نہیں ہے قیدی کو، جو اس کی حیثیت کے مطابق سابق وزیر اعظم بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے شخص، اس کو سہولت ہونی چاہیے، وہ کوئی نہیں۔ لیکن اس پہ ابھی تک نہ ہائی کورٹ نے نہ کسی اور کورٹ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کل سپریم کورٹ نے تھوڑی سی دھمکی دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی کاریگر آدمی ہے، اور اس اشاروں پہ بہت سارے اشارے اس کو آتے ہیں، کوئی لندن سے، کوئی جاتی عمرہ سے، کوئی ادھر ادھر سے۔ ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتا رہتا ہے۔ کیونکہ یہ خبر بہت زیادہ زور شور سے چل رہی تھی، اس لیے دوسری خبر دب گئی۔ دوسری بڑی خبر یہ تھی کل کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات کروانے کے لیے آپ تشریف لائیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں تاکہ اسے طے کیا جائے۔ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے اور پروٹوکول کے اعتبار سے نمبر 1 عہدہ ہے، سپہ سالار ہے۔ خط لکھا، الیکشن کمیشن صاحب نے خط کا جواب دے دیا آج کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن میں، میرا ہی اختیار ہے۔ اب امپورٹڈ حکومت جاتے جاتے سارا اختیار مجھے تفویض کر گئی تھی، اب میری مرضی ہے، میں جب چاہوں الیکشن کرواؤں، جب چاہوں نہ کرواؤں۔ صدر سے ملنے سے انکار کر دیا اور امریکی سفیر سے ملاقات کی۔ الیکشن کمیشن کافی جب سے خان صاحب نے اس کو، خان صاحب اب کہتے ہیں کہ باجوے نے کہا تھا کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کو اپائنٹ کر دیں، لیکن وہ جب سے آیا ہے اس کی حرکتیں عوام دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں۔ کبھی آپ نے اور ہم نے نہیں سنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے عدالت لگائی ہو۔ اب عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن عدالت لگا کے بیٹھا ہوا۔ یہ توشہ خانہ کیس الیکشن کمیشن، اس میں فریق مخالف ہے، اور اسی نے الیکشن کمیشن نے ہی توشہ خانہ کیس بھیجا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اس کے وکیل پیش ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو اب ایک بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ امپورٹڈ جاتے جاتے جو نئے قوانین بنا کے گئے تھے، ظاہر ہے وہ سارے ابھی قوانین ہیں، ان میں سے کچھ پاس ہوئے ہیں، کچھ پاس بھی نہیں ہوئے، لیکن آئین میں 90 روز کا لکھا ہوا ہے، اور تمام قانون دان کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے، قانون جو ہے اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں بھی پھینکا جا سکتا ہے، جبکہ آئین پہ عمل درآمد ضروری۔ اور آئین کہتا ہے کہ جب وزیر اعظم اسمبلی وقت سے پہلے ڈیزالو کر دے تو 90 روز کے اندر اندر انتخابات کرانا ضروری۔ اگر اسمبلی خود بخود اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے تو پھر 60 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری۔ تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا نیا، ظاہر ہے اس کا حل بھی سپریم کورٹ کے پاس جائے گا،
اور سپریم کورٹ میں کئی مہینوں سے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک جج بینچ سے اٹھ جاتا ہے، ایک جج کو اختلاف کر دیتا ہے، اور باہر بیٹھے ہوئے جو کھلاڑی سیاسی مداری ہیں وہ ڈوری ہلاتے رہتے ہیں اور اب تماشا دیکھ رہے ہیں، اور قوم جو ہے ساری کنفیوز ہے۔ سپریم کورٹ کو ایسے کیسز پہ از خود یہ انتظار کیے بغیر کہ کوئی آئے گا میرے پاس پھر میں دیکھوں گا تاریخ کب بنتی ہے۔ پچھلے سپریم کورٹ نے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا فیصلہ دیا تھا وہ بھی میرا خیال ہے کافی تاخیر کی گئی، اور اس تاخیر کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بھی بہانہ لگایا، وزارت داخلہ نے بھی، وزارت خزانہ نے بھی، وزارت دفاع نے بھی، کسی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی نے کہا ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو بر وقت فیصلے ہونے چاہیے اور پھر ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ورنہ تو مذاق بن جائے گا۔ اس ملک کا آئین مذاق تو پہلے بنا دیا گیا ہے، عدالتیں بھی مذاق بن جائیں گی، اور کوئی نہ عدالتوں کی اہمیت رہے گی، نہ کوئی عزت کرے گا، نہ کوئی صرف اس کے فیصلے مانے گا۔ نمبر دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آج جو سب بہت خطرناک اور جس سے ساری قوم بیچاری بے چین اور پریشان ہے، اور کتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں، میں کسی دن آپ کو سناؤں گا جو آ رہے ہیں۔ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو ایک باپ نے گولی مار کے 3-4 بچوں کو خود ہلاک کر کے اپنے آپ کو بھی گولی مار دی کہ بجلی کا بل نہیں دے سکتے تھے۔ آج نوائے وقت کی شاہ سرخی یہی ہے، ہیڈ لائن ہے، ایک اور جھٹکا، سیمائی ایڈجسٹمنٹ بجلی 5.40 روپے پر یونٹ اور مہنگی کر دی گئی، پہلے ہی کو 50 روپے سے اوپر چلی گئی۔ جس بندے نے کل ایک بندے نے بل ڈالا ہوا تھا 2200 روپے کا بل ہے، تقریباً 4500 روپے کے اس پہ ٹیکسز لگے ہوئے، کو 13 قسم کے ٹیکس ہیں۔ کئی عدالتوں میں یہ چیلنج ہے، لیکن جج صاحبان شہنشاہ لوگ ہیں۔ یہ عوامی مفاد کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اس سے ہر گھر متاثر ہے۔ عدالتوں کو اس پہ فوری فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ اس لوٹی پوٹی عوام کو، غریب عوام کو جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اسے بھی کوئی ریلیف مل سکے۔ نگران حکومت سے قوم نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اللہ کرے نگران حکومت کو ایسے کام کرے کہ عوام کو کچھ ریلیف مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے آسانیاں فرما دے۔